वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? फिट फाट, मज़े में, खैरियत से? कहाँ पर हैं, कैसे हैं आप लोग? जो है अपना हालो अहवाल भी लिखकर जो है वो भेजते रहते हैं। जैसे ही मेरा प्रोग्राम शुरू होता है और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो साथ ही जो है वो जो मैसेजेस जो है वो लाइव आपके स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी मुझे मिल रहे होते हैं साथ साथ। तो जनाब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और इसके साथ ही जो है वो आपको पता है कि मॉर्निंग शो का आगाज़ जो है हमारा मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव आपसे मुलाकात होती है 2 घंटे। और इन 2 घंटों में कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि जनाब वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें, ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी कुछ ख़ास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रहा है या कुछ भी जो है वो हमारे पास इंटरेस्टिंग में है, शोबिस से रिलेटेड कुछ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है, वो आपके साथ जो है उसको शेयर किया जाए। आपके साथ जो है वो उस हवाले से जो है वो तमाम आपको अपडेट्स दी जाएँ। और ये हमारा मॉर्निंग शो जो है वो आप लोगों के कमेंट्स जो मुझे आते हैं, जो मिलते हैं, उसमें आप जो है वो ये बता रहे हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप इससे इन्फॉर्मेशन बहुत हासिल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोशिश तो यही करती हूँ कि जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद भी लेकर और आप तक भी जो है वो पहुँचाई जाए, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो दुनिया बहुत आगे निकल गई है और हम पाकिस्तानी सिर्फ वहीं तक ही खड़े हैं कि जहाँ पर सिर्फ हम ढोल ढमक्की और नाच गाने तक जो है वो बात को तो समझ सकते हैं, लेकिन आगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस तरह से हो रहा है, ये बहुत कम हम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। लेकिन टीवी टुडे का ये प्लेटफॉर्म जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आपको जो है वो तमाम इस तरह की अपडेट्स भी देते हैं हम, और कोशिश ये भी करते हैं कि आपके साथ तमाम अच्छी बात से जो है वो प्रोग्राम का स्टार्ट किया जाए और ये बातें जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। एक बड़ी जो है वो सिचुएशन फिर दोबारा से आके खड़ी हो गई है 26 नवंबर से जनाब जो है स्कूल बंद करने के हवाले से। जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों को जो है वो ये अल्टीमेटम जारी हो गए हैं और ख़ास तौर पे तजावीज़ जो है वो भेज दी गई हैं और अब तजावीज़ जो है वो यहाँ तक आ गई हैं कि जी 26 नवंबर को स्कूल बंद कर दिए जाएँ और 11 जनवरी तक आई थिंक, या उससे भी आगे तक जो है वो कुछ, हाँ 11 जनवरी तक जो है वो उनको बंद रखने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। तो अब ये सिचुएशन जो है वो कब तक की जो है वो इस तरह से रहेगी और तालीमी इदारे जो है वो नवंबर से दिसंबर पूरा महीना बंद रहेंगे, फिर कहीं 11 जनवरी को जाके जो वो खोले जाएंगे। सर्दियों की छुट्टियां भी तो होती हैं ना, आप इसको यही जो है वो कंसीडर कीजिए। बच्चों का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है, बच्चे जो वैसे बेचारे जो है वो एक दिन स्कूल जा रहे हैं, एक दिन छुट्टी होती है, तो इसमें जो है वो जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उससे अगले दिन वो चाहते ही नहीं है कि हम स्कूल जाएं। तो अभी फ़िलहाल आप 1 महीना जो है वो रेस्ट करें घर में और उसके बाद जो है वो जनवरी में, फिर 11 जनवरी से जब मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो फिर जो है वो रेगुलर फिर से स्कूल जो है स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये कोविड की सिचुएशन और ये हालात भी जो है वो गुजर जाएंगे। तो ये तो थी कुछ जो है वो अपडेट हवाले से जो है वो बात, और बच्चों को जो है वो, लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में बच्चों के लिए एक आप जो है वो माँ बाप कर सकते हैं कि उनको सुबह उठना ही सिखाइए। सुबह वो अर्ली मॉर्निंग ही उठे, उनको जो है वो एक आधे पौने घंटे की जो है वो नाश्ते के बाद जो है उनको क्लास दें और उनको पढ़ाएं बिठा के घर में, ताकि उनकी जो एक रेगुलर रूटीन है वो सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो इसे 1 महीने में जो है वो सुबह उठ रहे हैं 12 बजे और फिर जो है वो जनवरी में जब 11 जनवरी से स्कूल खुलेंगे तो फिर जी हमसे सुबह उठा नहीं जा रहा और ये मसाइल है। तो बच्चों की रेगुलर रूटीन वैसी ही सेट रहने दीजिए जैसी सेट हुई है। घर में उनको जो है वो एक टाइम दें, 9 बजे से लेके जो है वो 10 बजे तक या 10 से 11 तक, या मेरे प्रोग्राम के बाद जो है वो टाइम रख लें कि उस टाइम के बाद जो है वो आपने बच्चों को जो है वो पढ़ाना है और फिर जो है वो उनके लिए 1 घंटा जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो होना चाहिए। तो ये तो थी जनाब कुछ एक अच्छी सी टिप जो हमने स्कूल के बच्चों के हवाले से जो है वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ही उठना है, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठना सीखिए। रेगुलर जो बच्चे बचपन से लेके और अपने 55 तक जो है वो जल्दी उठते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ये जो है वो आप कहीं लिख लीजिए और फिर इसको ऐसे ही आपने फॉलो करना है। अभी चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मेरे पास आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है वो ख़बर है, और वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है। हम सब साइंसदानों की बात करते हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो है वो बात होती है कि जर्मन में ये तहकीक हुई, अमेरिका में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, और इस हवाले से जो है वो फिर हम आपके साथ जो है उसको शेयर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ज़बरदस्त बात बता रही हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि जिनमें जो
جو ہے وہ ہمارے بہت ماہر سائنسدان ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی بھی ہے، اور اسٹیفرڈ یونیورسٹی کے 2% ممتاز سائنسدانوں میں جو ہے وہ بہت سے پاکستانی جو ہے وہ شامل ہے. یہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر نبیل نیازی بھی اس شعبے میں دنیا بھر میں 66,000 سے زائد سائنسدان جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ڈاکٹر نبیل کا نمبر جو ہے وہ 1000 کے لگ بھگ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس میں سے 2% جو ایسے سائنسدان ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بڑے ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو بینگ پاکستانی وہ پاکستان کو جو ہے وہ وہاں پروموٹ کر رہے ہیں. اور اسٹیفرڈ یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر ریسرچ ہوتی ہے اور تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے اس ریسرچ کو جو ہے وہ آل ان آل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس میں تمام جتنے بھی بڑی کنٹریز ہیں وہاں کے جو ہے وہ بڑے ڈاکٹر سائنسدان جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو کہ وہاں پر جو ہے وہ پاکستانی سائنسدانوں کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور پاکستانی سائنسدان جو ہے وہ بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ اگر اس کو بولیں کہ سائلیشن انڈیکس کو بھی جو ہے وہ اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. اس میں تمام پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ سائنسدان رکھے جاتے ہیں تاکہ جو بھی ٹیکنیکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں، جو بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ نیا آئے اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چلیں. کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوا کیا، لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سامنے لانے والے وہ سائنسدان ہوتے ہیں، وہ ریسرچر ہوتے ہیں جو اس پہ پوری تحقیق کرتے ہیں. دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں امریکن سائنسدان ہیں جی، جرمن ہیں، آسٹریلی بھی ہیں، تو یہ تمام ہے، لیکن پاکستانی بھی ہے. وی پراؤڈ ٹو بی ایز پاکستانی کہ ہم جو ہے وہ ایز اے پاکستانی جو ہے وہ دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اپنی بہترین، اور ہمارے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں ماشاءاللہ. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سائنٹسٹ ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ سینئر فزیشین ہیں، وہ بہت قابل لوگ ہیں، اور ان کی جو بھی ریسرچز ہوتی ہیں یا جو بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو مانی اور جانی جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں یا کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، پاکستانی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. چلتے ہیں جناب ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. جی آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری بڑی مزے کی ہے اور بڑی خاص ہے اور بڑی اہم ہے، اس وجہ سے بھی کہ میں آپ کو بتانے یہ جا رہی ہوں کہ کشمیر میں کاشت ہونے والا زعفران جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. اور یہ کوئی مطلب ڈیفرنٹ قسم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حیران کن بات اس لیے ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کاشت ہونے والا جو زعفران ہے دنیا کا بہترین زعفران اس کو قرار دیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زعفران کی کاشت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں زعفران بہت مہنگا ہے، بہت ایکسپینسو جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے پھول چننے کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. اور اسی سیشن میں یعنی کہ یہ جو ابھی یہ مہینے چل رہے ہیں اسی میں زعفران جو ہے وہ اگایا جاتا ہے. اور بھرپور طریقے سے وائس آف امریکہ کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس کی پوری باقاعدہ رپورٹ تیار کی ہے کہ یہ زعفران جو ہے دنیا بھر میں سب سے نایاب زعفران جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور مختلف جو ماہر اور معروف پاکستانی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کے طبی مشورے بھی جو ہے وہ دیے ہیں اور کیے بھی ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، پوری تحقیق ہوئی ہے. یہ پھول اس کے بیج جو ہے وہ چنے گئے ہیں جہاں سے یہ زعفران جو ہے وہ نکلتا ہے. اور آپ یہ جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین زعفران رنگت سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زعفران جو ہے وہ کیسا ہے. ہلکا زردی مائل جو ہے وہ کلر ہوتا ہے اس کا زعفران کا، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے. نئی ریسرچ اور معلومات یہ بتاتی ہیں کہ زعفران صحت مند رہنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ بادشاہ اور ملکہ جو ہوتی تھی ان کا جو ہے وہ یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ زعفران دودھ میں ملا کر جو ہے اس سے بال دھوئے جاتے تھے، اس سے اسکن کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا. زعفران آپ کے چہرے کو نکھار دیتا ہے اتنا بہت سی آپ کی کریمز میں بہت سی ایسی جو ہے وہ جو فیس کریمز یوز ہوتی ہیں اس میں زعفران یوز ہوتا ہے. میں تو اکثر زعفران والی چائے پیتی ہوں، اور اکثر جو ہے وہ میری سردیوں کے جو سیشن ہوتا ہے اس میں زعفران والی چائے مجھے بہت پسند ہے. وہ گرم بھی ہوتا ہے، میں بہت تھوڑا مطلب یوز کرتی ہوں، لیکن زعفران لازمی یوز کرتی ہوں.
آپ بھی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, بہت زبردست, اور آپ کی اسکن کے اور بالوں کے لیے بہت بیسٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرتی رہے, چمکدار رہے, چمکتی رہے, تو پھر آپ جو ہے وہ زعفران کو ضرور استعمال کریں, لیکن اس کی مقدار ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ پوچھ کے یوز کر سکتے ہیں, ایسے نہیں یوز کر سکتے کہ جی آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ چائے میں زعفران لیتی ہے تو ہم بھی لینا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. اس کی اسپیشل چائے بنی بنائی ملتی ہے, جو کہ صرف دبئی سے پہلے ملا کرتی تھی, لیکن ابھی یہاں پر بھی ایک خاص جگہ ہے جہاں سے ملتی ہے. ہر جگہ سے جو ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل جو ہے وہ یہ چائے نہیں ہے, بٹ بہت بیسٹ ہے. اور جو ہے وہ یہ چائے جو ہے وہ آپ کی معدے کے لیے, آپ کی جو ہے وہ اور دوسری ڈیزیز کے لیے بہت بیسٹ ہے نا, کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ بیماری اس طرح کی نہیں لگتی, آپ ایکٹیو رہتے ہیں, اسمارٹ رہتے ہیں, آپ کی اسکن گلو کرتی رہتی ہے. تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے, اس کو آپ کو جو ہے وہ ایک ٹائم جو ہے وہ لینا چاہیے, ویک میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ ضرور لے لیں. جن کو تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم ہے کہ اگر بلڈ آپ کا جو ہے وہ بی پی ہائی رہتا ہے تو پھر وہ لوگ تو ذرا اس کو اوائڈ کریں. اسی کے ساتھ ہیلتھ کی بھی بات ہو رہی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے ٹوڈے ہیلتھ. جی, تو ٹوڈے ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنی ڈسکشن جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ لے کر آتی ہوں. تو آج بھی بہت زبردست جو ہے وہ چیز میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آئی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خرابی ہو جائے, یا آپ کو جو ہے وہ فیلنگ ہو کہ مجھے جو ہے وہ دل میں کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہے, چبھن محسوس ہو رہی ہے, کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اور آپ نے اندازہ لگانا ہو, پھر بھی آپ کو اندازہ نہ ہو رہا ہو کہ یہ دل میں ہو رہا ہے یا اسٹمک میں ہو رہا ہے. ایک تو اسٹمک اور ہارٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اندازہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو ایک چند ایک آسان طریقے بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا آپ کو جو ہے وہ کوئی دل کے حوالے سے کوئی صحت نقصان کی طرف تو نہیں جا رہی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ لے لیں ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی جب آپ نے لینا ہے تو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ آپ نے پراپر لے کر جو ہے وہ ٹب میں جو ہے وہ برف جیسا جو ہے وہ آپ نے پانی لے لینا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی لے کر جو ہے وہ آپ نے اس میں اپنی فنگرز جو ہے وہ ڈپ کر لینی ہے. یہ 4 فنگرز جو ہے وہ آپ نے جو ہے تقریباً 35 سے 40 سیکنڈز کے لیے, منٹ کے لیے نہیں سیکنڈز کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے وہ رہنے دینی ہے, اور مقررہ وقت تک جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے پانی کے اندر ہی رکھنا ہے, جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ یہ جو 35 سے 40 سیکنڈ ہے اس میں آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. بالکل اس طرح سے جس طرح سے آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. پانی سے جب آپ نے ہاتھ باہر نکالا ہے, یہ ٹھنڈا برف پانی ہے, اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے انگلیوں کی, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی نیوز ہے. اور اگر آپ کی جو ہے اس بات کی نشاندہی ہے کہ دل کو سپلائی جو ہے وہ خون کی ٹھیک جا رہی ہے. بالفرض اگر آپ کی یہ فنگرز جو ہیں, یہ پورز جو ہیں وہ ریڈ نہیں ہوتی, یلو پڑ جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں, یا کوئی اور مسائل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیزیز جو ہے وہ ہارٹ کے حوالے سے جو ہے وہ باقی ہے. تو برائے مہربانی آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ لینا ہے, پرکھ لینا ہے کہ اگر فنگر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہیں بہت ٹھنڈے پانی میں, تو اٹس مین کہ دل جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آکسیجن کی کمی ہے, اور ہارٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. کسی بھی ہارٹ اسپیشلسٹ سے فوری جو ہے وہ رابطہ کیجیے, اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو, ابھی یہ سردیوں کا موسم بھی چل رہا ہے, اس میں ہی یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا. یہ جو ہمارے پورز ہیں اس میں جو ہے وہ یہ سارا ہمارے ہارٹ کو جو ہے وہ ترسیل جا رہی ہے نا خون کی, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ ہمارے وینز جو ہیں وہ ہارٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر ہاتھوں میں تکلیف ہو, کھچاؤ ہو, درد ہو, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ کھچتا ہے, یا اس میں جو ہے وہ چبھن محسوس ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک ایکسرسائز کرتے رہیں, چلیں وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ کے طور پہ بتا دیتی ہوں, کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنی پورز کو جو ہے وہ ایسے میش کرتے رہیں, 1 2 3 4 5, یہ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ پریس کرتے رہے, بے شک آپ اس فنگر سے کر لیں, بے شک آپ ایسے کر لیں, آپ یقین کریں آپ کا ہارٹ بالکل ٹھیک کام کرتا رہے گا. آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ ایسے کام میں لے کر آئیں. آپ کی یہ جو پورز ہیں ان میں بلڈ کی جو ہے وہ سچویشن رکنی نہیں چاہیے. یہ جو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ اکثر ہمارے پاس ہارٹ پیشنٹ آتے ہیں, اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اور ہارٹ کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ بھی آتے ہیں, بلڈ پریشر کا بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ان کو یہ ریمیڈی بتاتی ہوں, اور یہ فری آف کاسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کا ہارٹ جو ہے صحیح کام کرے, تو پہلے تو آپ نے لائٹ سا جو ہے وہ اس کو وارم اپ ایکسرسائز پہ رکھنا ہے, کہ آپ نے 1 2
1 and 2, 1 and 2, یہ آپ نے وارم اپ ایکسرسائز کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے پورس کو جو ہے وہ پریس کرتے رہنا ہے 10 ٹائمز 5 ٹائمز 8 ٹائمز، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنے ٹائمز بھی اس کو ایزیلی کر سکیں، لیکن یہ ڈیلی کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پورس جو ہے وہ ریڈ رہیں گے، بلڈ کی سرکولیشن پوری باڈی کو اور مائنڈ کو بھی اور ہارٹ کو بھی اچھے طریقے سے جاتی رہے گی اور آپ جو ہے وہ تندرست رہیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اگر آپ دل کا اپنے معاملات پتہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو فون کر کے یا میسج کر کے نہیں، بلکہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے ذرا پتہ کریں کہ دل کی کیفیت کیا ہے. تو یہ تھی آج کے جو ہے وہ ہیلتھ ٹپ اور جو میں نے آپ کو دی اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ کیسی لگی. بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ٹپ تھی ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی، اور جن کو ابھی کوئی اللہ نہ کرے کہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ کا ہارٹ جو ہے وہ کس سچویشن میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے پھر مجھے لکھنا ضرور ہے، اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کرنی ہے، اس کے حوالے سے ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. اسی کے ساتھ ابھی بڑھتے ہیں ٹوڈے مووی شوبز کی طرف. آپ کو پتہ ہے شوبز کے حوالے سے، مووی کے حوالے سے، مووی سٹارز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی ہم اس طرح کی جو ہے وہ سٹارز کی جو بھی لائف سٹائل وہ جی رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک اور مووی سٹار جو ہے وہ ابھی نئی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، انہیں ہم ٹک ٹاک سٹار ہی کہیں گے. جنت مرزا کی میں بات کر رہی ہوں. اب وہ نئی چیزوں کی جو ہے وہ ٹیکنیکس لے کر جو ہے وہ ٹک ٹاک پر آ رہی ہیں، اور جب سے انہوں نے فلم سائن کر لی ہے سید نور صاحب کی تب سے تو وہ بالکل ہیروئن جو ہے وہ بن گئی ہیں، اور وہ شاید بالی ووڈ سے بہت امپریس ہیں. جو وہاں پر کام ہوتے ہیں وہ فورن سے اس کو جو ہے وہ کلک کر لیتی ہیں. یہ جنت مرزا نے کیا کیا ہے، لوگوں کا ہنس کے برا حال ہے کہ بہت خوبصورت گیٹ اپ دے لیا اپنے آپ کو جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی اس کا جو ٹیگ بنا تھا وہ تو یہی تھا کہ جی پری بنی ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جاگرز ویئر کر لیے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو ایسا بالی ووڈ فلموں میں بہت دفعہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ ہنسنے والی بات تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہنسی بندے کو آئی جاتی ہے اس بات پہ کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. بٹ انہوں نے یہ اپنا ایک یہ سٹنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو جو مشہور ہونے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی چیزیں ویئر کرنی پڑتی ہیں جو لوگ کہ یہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کی فراک کے ساتھ جاگرز، مطلب کچھ ڈیفرنٹ کیا ہے جنت نے. تو جنت مرزا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی کچھ ڈیفرنٹ کرتی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں. انہوں نے یہ نئی ورائٹی آف سائنس نکالی ہے. اب میں اس کو ٹیکنالوجی تو نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے لڑکیوں کے لیے، یہ ورائٹی آف سائنس ہے جی. یہ سب یہ ماڈرنزم میں بھی سائنس ہوتی ہے، اور لڑکیوں کی سائنس کوئی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں کہ مطلب آپ ساڑی کے نیچے بھی جاگرز پہن کے پھر سکتی ہیں. اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ لانگ فراک کے ساتھ جو ہے وہ جاگر ویئر کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں اور سب کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں. تو یہ تو تھی جنت مرزا جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. ٹک ٹاک پر ان کے جو ہے وہ بڑے ملینز میں جو ہے وہ جناب فالوورز ہیں، لوگ ان کے بڑے فین ہیں، اور جسے اللہ عزت دے رہا ہو اس کو بندہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے. لیکن اس کو اپنی عزت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے لوگ اسے دیکھ کر کچھ سیکھ سکیں اور اس سے اچھا سیکھ سکیں. تو یہ میری تمام ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ خاص طور پہ میسج بھی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا کر سکیں. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جناب ابھی جو ہے وہ ہم انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مووی سٹار ہماری ایک ہے لیلا صاحبہ، اور انہیں کون نہیں جانتا، ویری فیمس. ڈانس کی بات ہو، ایکٹنگ کی بات ہو، میک اپ کی بات ہو، ہیئر اسٹائل کی بات ہو، تو لیلا جو ہے وہ ہمیشہ اپنا بڑا خیال رکھتی ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے وہ کافی عرصے سے غائب ہیں، اسکرین سے نظر نہیں آ رہی ہیں، نہ ڈراماز میں نظر آ رہی ہیں. موویز تو خیر بن ہی نہیں رہی ہیں ابھی اتنی زیادہ، لیکن لیلا کو بھی کسی نے کاسٹ بھی نہیں کیا ہے. تو لیلا کا کہنا ہے کہ کام کے لیے ترلے منتوں سے بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں. وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کسی کے ترلے منتے نہیں ہوتے، میں کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کام دے دیں یا مجھے کام چاہیے. اس کووڈ کی سچویشن میں ہمارے بہت سے سپر سٹار، بہت سے ہماری آرٹسٹ جو ہیں وہ گھر بیٹھی رہی اور گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں. اور خواتین کے لیے خاص طور پہ جو کہ شوبز سے ریلیٹڈ ہوں، سٹارز ہوں، جن کے مداح ہوں، لوگ انہیں چاہتے ہوں، وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح ایک کونے میں بیٹھ جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مینٹلی ڈپریس ہو جاتی ہیں، ڈپریشن میں آ جاتی ہیں. بہت سے ایسے ریئر کیسز جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے یہ صاف اور واضح کہہ دیا کہ میں کسی کے ترلے منتے نہیں کر سکتی، بہتر یہی ہے کہ میں گھر پر بیٹھی رہوں.
تو لیلا ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے, آپ کو جو ہے وہ بیسٹ آف لک کہیں گے. آپ کا جو ہے وہ کلپ اسی لیے اٹھا کے آج ہم نے پروگرام میں چلایا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں سے دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ کام کی آفرز بھی آئیں اور لوگ آپ کو خود کال کریں, آپ کو کسی کی ترلے منتیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. ظاہر ہے گلیمر بیوٹی ایوارڈز بھی آپ نے جو ہے وہ جیتے ہیں, اپنی شاندار کارکردگی اور اداکاری سے جو ہے وہ آپ نے مداحوں کے دل بھی لوٹے ہیں, اور بڑے لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ, ہاں جی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ مطلب ظاہر ہے دل کی کیفیات ہے نا, دل کی باتیں بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ بتانی نہیں آتی تو اس وجہ سے جو, کیونکہ میں مائنڈ کو ڈیل کرتی ہوں نا, اس وجہ سے دماغ کی ساری باتیں آتی ہیں مجھے. تو لیلا میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گی کہ اللہ کرے کہ آپ کو کوئی اچھا کام ملے اور آپ اچھی جگہ پر ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں جلوہ گر ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور ضرور ڈائریکٹر سے بھی میں اپیل کروں گی کہ بھائی آپ لیلا کو کیوں نہیں کاسٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی بلائیں, اور ان کا بھی حق بنتا ہے انڈسٹری پہ, ڈرامہ انڈسٹری پہ بھی, اور ویسے بھی انہیں ایز اے گیسٹ بھی بلائیں اپنے پروگرام میں. لیلا اگر آپ میرے پروگرام میں مارننگ شو میں آنا چاہیں گی تو میں ضرور آپ کو انوائٹ کروں گی. اسی کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہم بریک کی طرف بڑھیں گے جناب. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور ہمارے پاس جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی, موسم کے حوالے سے بھی, اور بک کے حوالے سے بھی, ٹور کے حوالے سے بھی بہت کچھ باقی ہے. تو چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے سے اس وقت اگر میں بات کروں پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے تو جناب کیویز سے باہمی مقابلوں میں پاکستان کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہے, اور تفصیلات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے ساتھ مسابقت کا نیا باب رقم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. اور اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان جو ٹیسٹ T20 جو ہے وہ مقابلے ہوئے ہیں اس میں پاکستانی ٹیم جو ہے اس کو برتری حاصل ہے, اور دونوں کے مابین ابھی تک 58 ٹیسٹ میچز جو ہے وہ کھیلے جا چکے ہیں. ان میں سے 25 گرین کیپس نے جیتے ہیں اور 12 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, 21 ڈرا ہوئے ہیں, اور پاکستان کا کیویز کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو ٹوٹل رہا ہے وہ 643 رہا ہے, اور کم سے کم جو ہے وہ 102 رہا ہے, یعنی 102 رہا ہے. نیوزی لینڈ میں دونوں ٹیمیں جو ہے وہ 31 بار آمنے سامنے جو ہے وہ کھیلی ہیں, اور ان میں سے پاکستان نے 10 میچز جو ہے وہ جیت لیے ہیں. 7 میں سے ان کو جو ہے وہ مات ہوئی ہے اور 14 جو ہے وہ ڈرا ہوئے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ٹوٹل جو ہے وہ 616 یعنی 616, اور کم سے کم جو ہے وہ 104 یعنی 104 رہا ہے. اور 2016 میں ہونے والے گزشتہ ٹور میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ جو ایک میچ ہے وہ 8 وکٹ اور دوسرا 138 رن سے ہار گئی تھی. لیکن ابھی تک کی جو سچویشن جا رہی ہے اس میں T20 کرکٹ میں ابھی تک 21 باہمی مقابلوں میں سے 13 میں گرین شرٹس نے کامیابی حاصل کی ہے اور 8 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ ٹوٹل جو ہے وہ 201 اور کم سے کم 101 رہا ہے. اگر نیوزی لینڈ کی بات کر لی جائے تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ دونوں ٹیمیں 9 بار مقابل آمنے سامنے ہوئی ہیں, جن میں سے 4 گرین شرٹس نے تو جیت لیے ہیں, لیکن اب یہ مجموعہ جو ہے وہ 201 سے جو ہے وہ اوپر تک جو ہے وہ نہیں گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب گرین شرٹ سے پہلے جو میچ ہوا اس میں 7 وکٹ سے جو ہے وہ شکست کے بعد دوسرا 49 پہ اور تیسرا جو ہے 18 رن سے جو ہے وہ انہوں نے میچ جیت لیا تھا. کیویز کے خلاف سب سے بڑا ٹوٹل جو ہے وہ 201 ہی رہا ہے اس سیریز میں, اور یہ جو ہے وہ ابھی تک کے جو ہے وہ میچز میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اسکور جو ہے وہ پاکستان نے بنایا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح کھیلتے رہیں, اور کیویز کے خلاف جو ہے وہ آپ اسی طرح جو ہے وہ چھکے پہ چھکا اور چوکے پہ چوکا لگاتے رہیں, تاکہ جو ہے وہ پاکستان کا نام اسی طرح روشن کرتے رہیں. یہ تو تھی آج کی اسپورٹس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ دی, اور آپ کو بتایا کہ کیا کیا رن ریٹ رہا اور کتنی ایوریج سے جو ہے وہ کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ کھیلتے رہے, اور بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ قرار پائی. اسی کے ساتھ مووی کے حوالے سے ذرا ذکر کر لیا جائے, لیکن مووی کے حوالے سے ذکر کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ آج اپنی اس مووی کا سب سے پہلے ٹریلر دیکھ لیتے ہیں, جس کا نام ہے لو اینڈ مانسٹرز. لو اینڈ مانسٹرز, ایک محبت اور ایک مانسٹر. آپ کدھر بھی کونے میں چھپ جائیں آپ نہیں چھپ سکتے, ان دونوں چیزوں سے آپ نہیں بچ سکتے. تو اس لیے جو درخت کے پیچھے چھپ جائیں یا زمین کے نیچے چلے جائیں, وہ جو بلا ہے نا دونوں ہی صورتوں میں, محبت کی صورت میں بھی اور مانسٹر کی صورت میں بھی, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آگے پکڑ ہی لے گی. تو یہ فلم جو ہے جناب اس کو جو ہے وہ خاص طور پہ مائیکل نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ شان لیوی اینڈ ڈین کالن نے جو ہے وہ اس میں ایز اے جو ہے وہ پروڈیوسر انہوں نے اس کو جو پروڈیوس کیا ہے. اور فلم سٹار میں جو ہے وہ ڈائلن اور جیسیکا جو ہے وہ شامل ہیں. ان کی لو سٹوری
بھی ہے اور لو سٹوری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھرل بھی ہے. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ وہ مانسٹر جو وہ ایک جو ہے زمین کے اندر سے جو وہ خطرناک قسم کی ایک بلا سی جو وہ نکلتی ہے, وہ کہیں پر بھی آپ چھپ جائیں اس کے جو اتنے اتنے بڑے بڑے جو وہ نکیلے جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ ہیں, وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ آپ کو آ کر جو ہے وہ فوراً سے کلک کر لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے. بالکل محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی سکون سے بیٹھے ہوں, کسی بھی کونے میں چھپے ہو, کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گی اور آپ کو آ کر جو ہے ایسے کر کے جو ہے وہ پکڑ لے گی. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. لیکن یہ فلم اتنی مزے کی ہے کہ ابھی میں صرف اس کا ٹریلر دیکھ رہی تھی اور میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے جو وہ مگن ہو گئی تھی مووی میں کہ میں جو ہے وہ اس کو لو اینڈ مانسٹرز کو جو ہے وہ دیکھوں کہ محبت اور مانسٹرز کا جو ایلیمنٹ انہوں نے ساتھ جوڑ دیا ہے, سائیکولوجیکل بڑا زبردست تھرل ہے. آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی جو ہے وہ کیسی لگی, کیونکہ مجھے تو بہت اچھی لگی, اس کا ٹریلر اچھا لگا ہے. اسی کے ساتھ جناب ویدر کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب جب اتنی تھرل قسم کی خطرناک قسم کی مووی کی بات ہو رہی تھی تو اب تھوڑا سا جو ہے وہ خبر آپ کو یہ بھی دے دیں کہ موسم کا حال و احوال کیسا رہے گا, تاکہ آپ اپنے موڈ کا بھی حال و احوال جو ہے وہ جان لیں. تو موسم کے حساب سے جناب ابھی کہیں کہیں سے ہمیں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات کی بھی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں مطلع جو ہے وہ ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کے امکانات بھی موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ملک کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں سے بھی کچھ ایسی ہی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں. جبکہ بلوچستان کے علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا, یہ پکی بات ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ بارش کے امکانات موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہلکی بارش جو ہے وہ رہے گی. ہلکی بارش ہوگی, زیادہ تیز بارش نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پشاور, مردان, کوہاٹ, بنو, ڈی آئی خان, وزیرستان اور کرم ایجنسی میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے. اچھی ٹھیک ٹھاک والی بارش ہوگی یہاں پہ. جبکہ دیر میں, چترال میں, مالاکنڈ میں, سوات میں, مانسہرہ میں, ایبٹ آباد میں, کوہستان میں بارش کا امکان ہے, تیز بارش کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پہ برف باری کی توقع بھی ہے, جو کہ آلریڈی جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے بھی جو ہے وہ ہو رہی تھی, اور اب جو ہے وہ اسپیشلی پکی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ برف باری کے امکانات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. بلوچستان کے اکثر اضلاع میں موسم خشک رہے گا, اور تاہم شمالی بلوچستان میں مطلع جو ہے جزوی ابر آلود رہے گا. امکان یہ ہے کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خشک رہے گا, لیکن سکھر اور لاڑکانہ میں مطلع جزوی طور پہ ابر آلود رہے گا. تو ابھی لاہور کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ابھی جب صبح ہمارے تھے تو مجھے جو ہے وہ کچھ ابر آلود ٹائپ جو ہے وہ مسئلہ لگ رہا تھا, مطلع لگ رہا تھا, سوری اتنی مشکل قسم کی اردو ہے جس میں آپ نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی لینگویج میں اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے. ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ مطلع مسئلہ, تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ مکس اپ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. بہرحال جی مطلع ابر آلود رہے گا ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں. اور یہ تھی آج کی ہماری جو ہے وہ ویدر اپڈیٹ, جو خوشی کے ساتھ میں نے آپ کو دی ہیں, کیونکہ موسم جو ہے وہ اچھا رہنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہے, اور جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ یہ رہے گا. یہ تو ہوگی ذرا موسم کے حال و احوال اور موسم کے حوالے سے جو ہے وہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارے سیشنز ہو جاتے ہیں تو پھر خواتین کا ایک بڑا ہی فیوریٹ سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, ایک سیگمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے ٹوڈے میک اپ. تو ابھی نہیں بتاؤں گی کہ میک اپ میں کیا ہے, بتاتی ہوں, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے میک اپ کی طرف. میک اپ کی بات آ گئی, ساری خواتین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اتنی پسند ہے میک اپ, میری اپنی پروڈیوسر بھی بڑے شوق سے میک اپ کرتی ہے, اس کو بہت پسند ہے میک اپ کرنا. ہر وقت میک اپ میں صبح صبح آپ اس کی شکل دیکھ لیں میک اپ میں ہوگی, ماشاءاللہ بڑی میک اپ کرنے میں اس کا کمال ہے. اسی طرح کی بڑی خواتین ہیں جن کو میک اپ کرنے کا اتنا شوق ہے, کٹیں مکا کے, وہ گانا بھی سنا ہوگا نا آپ نے, میک اپ کٹ مکان دی ہے. یہ وہ والے حالات ہیں خواتین کے. سوری میرے اس طرح کی کوئی حالات نہیں ہے, مجھے تو کہتی میں تو مجبوری میں اتنا میک اپ جو ہے وہ کر کے جو بیٹھنا پڑتا ہے صبح صبح, نہیں تو اگر کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ نہ ہی ہو میک اپ, تو وہ میک اپ آرٹسٹ کہتا ہے نہیں جی ہوگا. تو آج جناب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مہندی, آپ کے اسکرین پر جو ہے وہ آ گئی ہے. مہندی کے ڈیزائن کے حوالے سے بتائیں گے, شادیوں کا سیزن ہے اور شادی پہ خواتین جو وہ کہتی ہیں ایک میک اپ کر کے جانا ہے اور ایک مہندی لگا کے جانی ہے. اگر مہندی نہیں نہ لگی ہوگی تو میں نے شادی میں نہیں جانا. ایسی بھی خواتین ہیں, آپ یقین کریں, میری اپنی خالہ
वो मेहंदी लगाए बगैर कहीं जाती नहीं है, वो कहती है मेहंदी लगाओ, पहले मेहंदी का अच्छा डिज़ाइन लगेगा मैं तब किसी शादी में जाऊंगी। तो ये जनाब यहाँ पे शादियों का सीज़न जो स्टार्ट हो चुका है उसमें हम मेहंदी के आपको स्टाइल जो है वो दिखा रहे हैं, और ये एक बड़ा मसला है ख़वातीन के हवाले से। वो कहती हैं कि जी हमें मेहंदी के मुख्तलिफ डिज़ाइंस और अच्छे डिज़ाइंस होने चाहिए, और अगर आप किसी के खूबसूरत हाथों पे, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई देखें तो आपको खुद भी ज़रा देख के अच्छा लगता है, अच्छा इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा सा जो है वो इफेक्ट होता है। इसकी खुशबू बड़ी खूबसूरत होती है। अगर कोई खातून जिन्होंने मेहंदी लगाई हुई हो आपके पास से गुजर के चली जाए, उनकी मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो ये जो मेहंदी के डिज़ाइन है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मेहंदी जो है वो इस स्टाइल में भी लग सकती है। अच्छा, लाइट वेटेड मेहंदी जो होती है ना, सिंपल जो होती है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लगती है, बजाय कि आपने हाथ भरा हुआ फुल। ये आई लाइक दिस, मुझे ये बहुत पसंद है। अक्सर बहुत कम मैंने मेहंदी लगाई है ज़िंदगी में, बहुत कम, कभी जो है वो लगा ली हो तो बहुत, सिर्फ एक जो है वो टिक्की और साथ में जो है ना वो उसको बस कवर कर लिया फिंगर्स को, दैट्स इट। इसके अलावा कभी मेहंदी इतनी ज़्यादा नहीं लगाई। लेकिन ये कि ख़वातीन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, आप ज़रूर लगाएं, लाइट मेहंदी लगाएं, सिंपल जो है वो आप उसमें जो है वो मेहंदी के डिज़ाइंस में आए ताकि आपका हाथ जो है वो अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा हाथ को भर लेने से हाथ खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि जितना आप जो है वो कम डिज़ाइन रखेंगी और सॉफ्ट रखेंगी उतना ज़्यादा जो है वो खूबसूरती की तरफ जो है वो बात जाती है। तो ये मेहंदी के कुछ डिज़ाइन आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं, जो कि अभी अगर आपने किसी शादी पे जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, तो आप इसमें से जो है वो फॉलो कर सकती हैं। देखिए कितना लाइट जो है वो स्टाइल है, ये कितना खूबसूरत है। फ्रंट के साथ कि सारी उंगलियां नहीं भरी हुई हैं, सिर्फ वन फिंगर पे जो है वो लगी हुई है, और बाकी जो है वो हाफ उन्होंने जो है वो लगाई हुई, बहुत खूबसूरत है। आप इसको भी जो है वो कैरी कर सकती हैं, बहुत प्यारा स्टाइल है। इसी तरह के छोटे छोटे और सिंपल स्टाइल जो है वो मेहंदी के आप कैरी करके जो है वो कोई भी शादी अटेंड कर सकती है। अब तो ऐसी मेहंदियाँ आ गई हैं अर्क वाली और दूसरी कि आप वो फ़ौरन लगाएं और हैंड वॉश कर लें, आपके जो है वो कलर आ जाएगा। तो अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो, खासतौर पे कराची की मेहंदी बहुत मशहूर है ना, कि कराची की मेहंदी का जो है वो कमाल है कि उसके कलर बहुत अच्छा आता है। तो जो है वो मेहंदी कोई भी हो, मेहंदी का रंग बहुत काउंट करता है कि उसका रंग कैसा आया है, उसकी खूबसूरती भी उसकी रंगत से ही जो है वो निखरती है। जैसे किसी भी शख्सियत में रंगत बहुत काउंट करती है कि आपकी रंगत कैसी है, इसी तरह से मेहंदी की रंगत भी जो है वो बड़ी काउंट करती है। तो ये तो था जनाब आज का हमारा पहला हिस्सा जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया और आपको बताया, और इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। होप्स हो कि आपने जो है इसको एंजॉय किया होगा, आप सबकी पसंद के मुताबिक था। और अब जो हमारा अगला हिस्सा आएगा वो थोड़ा सा पॉलिटिकल और सोशल पीपल्स के लिए है, कि जो जानना चाहते हैं कि करंट में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है, हालात हाजिरा में क्या चल रहा है, अब आगे नई प्लानिंग्स क्या होने वाली हैं, कुछ अच्छा क्या हुआ है, इस हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पॉलिटिकल टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी जो है वो हमने डिस्कशन करनी है, वो भी हमने जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करने हैं। उसमें हमने सबसे पहले खिदमत खल्क और हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल तालीम का सिलसिला जो है वो रुकने जा रहा है, 26 से जो है वो बंद हो रहे हैं, 11 जनवरी को जो है वो खुल रहे हैं। इस हवाले से जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर भी जो है वो मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। फिर हम जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से आपको बताएंगे, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ऐसा होना भी था क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो लोड शेडिंग भी स्टार्ट होगी। गुजरांवाला से कोई रिपोर्ट हमारे पास है, उस हवाले से भी हम आपको जो है वो अपडेट करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे शुगर मिल्स के हवाले से जो ऑडिट हुआ है जहांगीर तरीन के हवाले से, उसका नोटिस जो मुअत्तल किया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और BRT की जो बसें हैं वो रोज़ाना ख़राब हैं, वजूहात क्या है, क्या मसाइल हो रहे हैं, क्यों जो है वो, जैसे कि इस वक्त हमारा जो सेशन शुरू होता है वो कुछ जो है वो हमारा डिबेटिंग होता है और कुछ हमारे जो है वो करंट टॉपिक्स होते हैं, करंट जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो साथ साथ आपसे जो है वो लाइव प्रोग्राम में जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की जो है वो खबर है कि सिंध में बिजनेस सेंटर्स, मार्केटें जो हैं वो सुबह 6 बजे खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगी। ये जनाब प्रॉपर तरीके से जो है महकमा दाखिला सिंध नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर NCOC की हिदायत पे कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए SOPs के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है और बता दिया है कि जिसके मुताबिक तमाम अंदरूनी खाना इज्तिमा सेंटर्स यानी बिजनेस सेंटर्स वगैरह, सिनेमा, जिम खाना, खेलों की सरगर्मियां बंद करने की हिदायत जो है वो उन्होंने जारी कर दी है। और बिजनेस सेंटर्स पर जोर दिया है कि मार्केटें सुबह जो है वो अर्ली आप 6 बजे खोलेंगे और 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगी, उसके बाद जो है वो मार्केटें नहीं खुलेंगी। हाँ, इसमें जो जैसे दूध की दुकानें हैं या कोई जो है वो करियाना की दुकानें हैं या फिर जो है वो फार्मेसीज़ हैं वो खुली रहेंगी रात 10 बजे तक, लेकिन इसके अलावा जितनी भी शॉप्स हैं मार्केट में जो है वो कोई रश जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस सिंध में जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेस हैं, कल भी हमने आपको वहाँ की सूरत हाल के हवाले से जो है वो आगाह किया कि वहाँ पे किस तरह से जो है वो तमाम जगहों पर जो है वो माइक्रो स्मार्ट
स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज सिंध हुकूमत ने ये फैसला जो है वो सुना दिया है, कर दिया है कि भरपूर तरीके से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि सुबह 6 बजे दुकानें खोली जाएंगी और शाम को 6 बजे जो है वो बंद कर दी जाएंगी। इसमें तमाम दुकानें भी शामिल हैं, इसमें जमखाने भी शामिल हैं, इसमें जो है वो एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं कि अगर आपकी खेलों की कोई सरगर्मियाँ या कोई इज्तिमा है, कुछ भी है, 6 बजे सब कुछ जो है वो ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो किसी भी छत के नीचे जो शादी की तकरीबात हैं उस पर भी पाबंदी आयद है। वो बिल्कुल जो है वो कहीं भी अंदर भी, अगर आप अंडरग्राउंड भी कहीं शादी की तकरीब आपने मैनेज करके रखी हुई है कराची में, और जो है वो आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जो है वो आप इकट्ठे कर लेंगे, तो इस पर भी सख्त किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई है। और तकरीब जो है रात 9 बजे तक जो है वो जारी रहे, और मेहमानों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर खाना आपने देना है, चंद एक मेहमान बुला के उनको आपने खाना भी जो है वो ऐसे लगा के बूफे डिनर इस तरह की सिचुएशन में नहीं होगा, बल्कि बैग्स में यानी कि बॉक्सेस में जो है वो खाना दिया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने सरकारी और निजी इदारों में घर पर रहकर काम करने की हिदायत भी जारी कर दी है, और ये भी कहा है कि 50% स्टाफ को दफातर बुलाया जाए, और इतलाक जो है वो 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। मतलब ये वाला जो साल है 2020 का, जनवरी में जाके कहीं सिचुएशन जो है वो इन कंट्रोल आएगी। अभी फ़िलहाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही है, और जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो भी जो काम करेंगे वो घर से बैठकर ही करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50% स्टाफ जो है वो तवक्को है कि शायद आए ऑफिस, अदरवाइज जो है वो तमाम लोग जो है वो घर से बैठकर अपना काम करें। इसके अलावा जी कमिश्नर कराची इफ्तिखार साहब ने कहा है कि कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स इन अहकामात पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद जो है वो करवाएं, और ये बेहतरीन तौर पर जो है वो हिकमत अमली को जो है वो यहाँ पर मैनेज कर लिया गया है। उन्होंने ये देखा है कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस पर आपको फौरी जो है वो अमल दरामद जो है वो करना है। और सिंध की ये सूरत हाल जो करंट अभी हुक्मनामा जारी हुआ है वो हमने आपको जो है उसके हवाले से जो है वो अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में कारोबारी मराकज़ और बाजार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। अदरवाइज जो है वो इसके बाद किसी को भी अपनी जो भी कारोबारी मामलात हैं वो खोलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद है। हुकूमत सिंध की तरफ से तमाम सिंध के जितने भी इलाके जो है उसमें आते हैं तमाम जगह पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। ये तो थी हमारी लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की, से आप ब्रेकिंग भी कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अभी कुछ देर पहले ही जो है वो ये हुक्मनामा जारी हुआ है, और इसे हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो ब्रेक किया और आपको बताया है कि इस तरह से सिंध हुकूमत ने तो ये पहला कदम जो है वो उठा लिया है। अब पंजाब की तरफ से जो है वो क्या मामलात सामने आते हैं ये भी देखना है। लगता यही है कि सूरत हाल जो है वो शायद प्रोग्राम के बाद आने वाले कल में जो है वो हम आपको ये भी अपडेट कर रहे हो कि पंजाब की सूरत हाल के हवाले से क्या हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है, क्योंकि सिंध के हवाले से जो चीज़ें आई हैं उसमें तो बता दिया गया है कि शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस जो है वो काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, रहम करे, और हम सबको जो अपनी हिफाजत खुद करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, ना कि हम जो है वो सिर्फ ये देखें कि हुकूमत ने क्या करना है। मास्क हमने खुद वेयर करना है, सैनिटाइजर हमने खुद करना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद रखनी है। इसमें हुकूमत कहाँ से है? कहीं भी नहीं है, इसमें हम खुद है। और हम जितनी हिफाजत अपनी खुद करेंगे, बिला वजह घर से बाहर निकलना, इज्तिमात में शिरकत करना, ये सब हमारी अपनी मर्जियां हैं। शादी में जो है वो शरीक होना और घर पे ना बैठना सुकून से, ये सब इसमें हमारी अपनी पर्सनल जो है वो फेवर्स शामिल हैं। अगर हम अपने आप को ही जो है वो थोड़ा सा सुकून कर लें और अपने आप को जो हिफाजत में रखें तो ये चीज़ें जो है वो सुकून से रह सकती हैं। कुछ बात हो जाए खिदमत खल्क के हवाले से, हम अपने जो है वो अगले हिस्से की तरफ अगर चलते हैं तो खिदमत खल्क और हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, शाम को बहुत सर्दी होती है। नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बारिश और बर्फ़बारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, और वो बच्चे जो अखबार बेचते हैं, वो बच्चे जो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए इस तरह मेहनत करते हैं, और जिनका सिराना जो है वो ईंट है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो मासूम बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जो है वो जिनकी उम्रें पढ़ने लिखने की है, और किस तरह उनके पास जो है वो कहीं सोने के लिए जगह मौजूद नहीं है। किस तरह वो एक छोटे से कंबल में, रजाई में 2-2 3-3 बच्चे जो है वो सुकड़ के जो है वो सो रहे हैं। ये वो खिदमत खल्क का जज्बा है जिसकी तलकीन हमें इस्लाम से मिलती है, जिसके बारे में हमें मदीने की रियासत से जिसकी जो है वो बातें मिलती हैं। और आज अगर हमारे बच्चे इस तरह सड़कों पर सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो हमें ये सोचने के लिए, मैं कहती हूँ हमें सोचना होगा यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझ लें, हम बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं के काम ना आ सकें तो हम किस चीज़ के स्टार हैं? हमारे स्टार बनने के क्या फायदे हैं?
اگر ہم بہت بڑی کوئی توپ ہیں تو ہم کس چیز کی توپ ہیں بھائی؟ اگر ہم ان بچوں کو جو ہے وہ سرانہ نہ دے سکیں، ان کو گھر نہ دے سکیں، مسجد بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو کر لوگوں کے گھروں میں جا کے دروازے کٹکا کے جو ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجدیں جو ہے وہ چندے کے لیے جو ہے وہ چندہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک شیلٹر ہوم یا کوئی ایسا گھر بنانے کے لیے میں تمام دروازے کٹکاؤں اور لوگوں سے کہوں کہ بھائی مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دو، میں یہاں پر ایک جھونپڑی، کوئی ایک لوہے کی جھونپڑی ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کر لوں؟ کسی نے نہیں سوچا۔ ہمارے ہر علاقے، ہر گلی، ہر کوچے، ہر جگہ پہ اس طرح کے بچے موجود ہیں۔ آپ سڑکوں پہ شام کے وقت اگر اپنی رضائی سے، گرم رضائی سے باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ لوگ کس کرب کی کیفیت میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں۔ یہ معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا مستقبل جو ہے وہ بہت بہت آگے جانا تھا، یہ بیچارے بچے سڑکوں پہ سو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیند کہاں آ گئی، کب آ گئی، کیسے آ گئی، کون سی گاڑی ان کو کچل جائے، کیا ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ صبح وہ اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ المیہ ہے، جو ہماری حکومت کو بھی دیکھنا ہے، جو ہمیں بھی دیکھنا ہے، جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی نظر آنا چاہیے، جو ہمارے جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے نعرے اور دعوے لگانے والے لوگ ہیں، دیکھیں ان لوگوں کو، ان بچوں کو دیکھیں، ان کے مستقبل کو دیکھیں۔ جلسوں سے باتیں نہیں بنتی، لوگوں کے کام آنے سے باتیں بنتی ہیں۔ جلسہ تقسیم انعامات جو ہے وہ بہت کر کے دیکھ لیا، لوگوں کو بیسک نیڈز کی ضرورت ہے، یہاں لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں۔ کل ایک بندے نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا کے بیل بجا کے مجھے، مطلب میں کھڑے کھڑے وہاں پہ شرمندہ ہوگی کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اپنے علاقے کے، ہمارے اپنی جگہوں کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ بندہ کتنا مجبور ہوگا جو میرے سامنے کھڑا ہو کر صرف یہ کہہ رہا تھا کہ باجی میرے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں، میرے بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، مجھے گرم کپڑے لے دیں۔ یہ سچویشن، یہ حالات ہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب دیکھ کے۔ پچھلی سردیاں میں رات کو 2 بجے تک سڑکوں پہ پھرتی رہتی تھی ان بچوں کو گرم کپڑے دینے کے لیے۔ مطلب ہم نہیں ان کے کام آئیں گے تو کون کام آئے گا؟ اگر ہمیں انسانیت نام کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس سردیاں بھی انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نہیں بیٹھوں گی گھر میں رضائی میں گھس کر جو ہے وہ بیٹھ کر اس گرمی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی جو مجھے آگے قبر کا عذاب بن جائے میرے لیے۔ مجھے قبر میں کوئی رضائی نہیں ملنی، وہاں مجھے وہاں سردی اور برف اور مجھے یہ سب کچھ ایسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر میری تھنکنگ یہ ہے تو میرے ہر شہری کی تھنکنگ یہ کیوں نہیں ہے؟ میرے ہر اس انسان کی تھنکنگ یہ کیوں نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے، مائک توڑتا ہوا نظر آتا ہے، بڑے بڑے میڈیا چینلوں پہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کیا ہم انسان بن جائیں گے؟ انسان ہم اس وقت بنیں گے جس وقت ہم ان بچوں کے سرانے دینے کے قابل بنیں گے۔ جب تک ہم ان بچوں کو جو ہے وہ کوئی پراپر طریقے سے پلیٹ فارم نہیں دے پائیں گے، ہم ان کے لیے کوئی گھر نہیں بنا پائیں گے، ان کو رضائیاں دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اب ہماری بھی اتنی زیادہ تو ہم اتنے امیر لوگ تو نہیں ہیں کہ سب کے لیے سب کچھ کر سکے، لیکن جو بھی کچھ کر سکتی ہوں میں، اگر 10 روپے کی چیز کو 50 روپے کی چیز بھی کسی کو دے سکتی ہوں تو میں کیوں نہیں دوں؟ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم اگر لاکھ روپیہ کماتے ہیں، ہم 50,000 کماتے ہیں، ہم 10 لاکھ کماتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ان لوگوں کے لیے نکالنا پڑے گا۔ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اپنی چیز سمجھ کے جب ہم کسی کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا، تب سمجھ آتی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے جو گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں جو ہے وہ بچوں کے پاس گرم کپڑے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں جو کام والیاں آتی ہیں، جو نوکرانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کے بچے جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں یا 1 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے جو ہے وہ ہنڈیے چڑھا کے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو کچھ دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہی کام والی جو ہمارے گھر میں آ کے کھانا پکاتی ہے، ہمارے اندر اتنی ہمارا دل نہیں ہے کہ ہم اس ہنڈیا میں سے جو بیچاری نے خود ہی بنائی ہے اسی میں سے اس کے بچوں کے لیے کچھ دے دیں کہ جاؤ بی بی گھر لے جاؤ، اپنے بچوں کو بھی یہ کھلا دینا۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم احساس سے عاری لوگ ہیں، اور انسان کو بنایا ہی احساس کے لیے گیا تھا۔ یہ دنیا تشکیل ہی محبت اور احساس کے لیے دی گئی تھی، اور آج ہم کہاں بلانگ کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایسے ایشو آتے ہیں نا، پھر میرے پاس الفاظ ختم نہیں ہوتے، پھر میرے جذبات جو ہیں وہ اور بھڑک جاتے ہیں، مجھے اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یار یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، میں کتنے بچوں کو جو ہے وہ گرم کپڑے دے دوں گی؟ میرے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں۔ آپ مجھے کچھ نہیں دیں، آپ خود سڑکوں پر نکلیں، آپ ان بچوں کے لیے گرم کپڑے لیں، ان کے لیے رضائی لیں، ان کو گھر پرووائڈ کریں،
ان کے لیے گھر کے لیے پیسے اکٹھے کر کے ان کو کوئی شیلٹر ہومز بنا کے دیں. انڈیپینڈنٹلی جو بھی کوئی کر سکتا ہے آج میرے پروگرام سے یہ عہد کرے. میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کر رہی ہوں اس پروگرام کے تھرو, ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم کے تھرو, کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان بچوں کے لیے سردیوں میں کچھ ضرور کریں. ان کو گھر دیں, یہ فٹ پاتھوں پہ اس طرح نہ سوئیں, ان کے پاس گرم کپڑے ہوں, ان کے پاس رضائی ہو, ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں. خود نکلے ذرا اپنی رضائی سے 1 منٹ کے لیے, کیسے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ اگر بغیر سویٹر کے جو ہے وہ پھر رہا ہو تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ ڈھکتے ہیں. اور یہ بچے, یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں نا یہ تو کسی کے بچے ہیں. تو اگر کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر ہم آج پروٹیکشن دے رہے ہیں تو اوپر وہ جو بیٹھا ہے, وہ جو اللہ ہے, جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے, سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہم پر ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے پاس بھی پہننے کے لیے جو ہے وہ گرم کپڑے نہ ہوئے, تو کوئی نہ کوئی اللہ کا جو ہے وہ بندہ آ کر ہماری بھی مدد کر دے گا. آج ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہمیشہ یہ سوچیں, میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ اگر آج اس پر یہ وقت ہے تو کل مجھ پر بھی ہو سکتا ہے. اور اسی وقت کو سوچتے ہوئے میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کرتی ہوں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کسی قابل نہیں ہوں, لیکن چلے میں اگر 10 روپے بھی کسی کے لیے خرچ کر سکتی ہوں, کو 5 روپے بھی دے سکتی ہوں. کوئی 10-5 روپے کی بات اس لیے نہیں کہ 10 کی تو ویلیو کوئی نہیں رہ گئی ہے, 1000 کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کل, لیکن آپ ان کے لیے اگر 1000 روپیہ خرچ کر کے ان کو گرم کپڑے لے دیں تو میں سمجھتی ہوں ہر بندہ انڈیویجول 1000 روپے نکالیں, ہر مہینے نکالیں, پیسے جمع کریں, ان بچوں کے لیے کچھ کریں. یہ آپ جو کرنا ہے, آج کا میرا پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہونا چاہیے. میری یہ آواز آل اوور دی ورلڈ جانی چاہیے, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے میرا سہارا بننا ہے, میرا ساتھ دینا ہے, ان لوگوں کا سہارا بننا ہے, ان کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر انڈیپینڈنٹلی ان بچوں کے لیے جو ہے وہ شیلٹر ہومز بنوانے ہیں, ان کو گرم کپڑے پرووائڈ کرنے ہیں, سردیوں میں ان کا دھیان رکھنا ہے. آج سے عہد کر لیں, چاہے کوئی 20,000 ہی کماتا ہے, آپ اپنی سیلری سے 200-300 روپے کا بھی ان کو جب وہ کچھ لے دیں گے نا, تو اللہ کے ہاں آپ کے درجات پتہ نہیں کتنے بلند ہو جائیں گے, اور آپ کا کون سا مشکل کام ایسا ہوگا جو آسان ہو جائے گا. ان کے دل سے دعا نکلے گی. تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے وہ اس چین کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے میں پھر آپ کو بتاؤں گی بھی, جو لوگ بھی ان کے لیے کام کریں گے ان کو اللہ سے اس کا اجر ملنا ہے, بندوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو. تو اگر اللہ سے اجر لینا ہے اور اپنی آخرت سنوارنی ہے, اپنی قبر کو جو ہے وہ پرسکون کرنا ہے, تو پھر جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, کچھ پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں. یہ تو تھی وہ سوشل اور دل کو لگنے والی کیفیت جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ان بچوں کا سہارا بننے کے حوالے سے. تو آج جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی اسپیشلی جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ بی آر ٹی کے حوالے سے جو بسز ہیں وہ بھی خراب ہیں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیز چل رہی ہے کہ یہ بسز کیوں خراب ہیں, کیوں معاملات جو ہے وہ یہ اتنے جو ہے وہ سنگین جو ہے وہ کیفیت اختیار کیے ہوئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں, کووڈ کی حالات ہے, سچویشن ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان پہ پابندی عائد کر رہی ہے حکومت کہ جی یہ اپوزیشن جلسہ نہیں کر سکتی. تو وہ اسی لیے عائد کی جا رہی ہے نا کہ تاکہ کووڈ نہ پھیلے. اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں حکومت جو ہے وہ اپنی مطلب کہتے ہیں نا کہ شاید کچھ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ جلسے کیے جائیں, لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال جی بی آر ٹی کی جو بسز ہیں روزانہ خراب ہیں, دیکھنے میں کتنی خوبصورت بسز ہیں, لیکن ان کی خرابی کی وجوہات کیا ہیں, کیا ٹیکنیکل ان میں جو ہے وہ فالٹس آ رہے ہیں, کیا خراب بسز جو ہے وہ یہ لی گئی ہیں, کیوں جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس پہ ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود بھی ہوں گے, اور اس پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ ہیں جن سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. جیسے ہمیں جو جوائن کرتے ہیں پھر اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بی آر ٹی کی بسز ہے روزانہ خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں, کیا معاملات ہیں. ان پر اتنی لاگت سے یہ بسز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ آئے دن خراب رہیں تو اس سے عوام کو کتنی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. اس حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے. اور پی ڈی ایم کی سازشوں میں جو ملوث کی بات آتی ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اپوزیشن کو عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں, ایسا کہنا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ صرف اس ٹائم جو ہے سچویشن دیکھیں, حالات دیکھیں, کووڈ دیکھیں, کہ لوگوں کی جو ہے وہ صحت کو دیکھیں,
تاکہ جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ کچھ حل ہونے کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ سکیں. تو یہ سچویشن جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سردار عثمان وزار صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لوگوں میں جو ہے وہ ہیلتھ میڈیسن کارڈ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. پھر جو ہے وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی جو معاملات تھے وہ اتنے خراب تھے, اب ہم ان کو ٹھیک کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. غلطیاں ہوئیں, پچھلی حکومتوں سے بھی ہوئیں, ابھی بھی ہوئیں, اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اب یہ بی آر ٹی کی بسز کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. اس حوالے سے عبدالصمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان جو ہے وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم عبدالصمد صاحب. جی وعلیکم السلام نبی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. سر بی آر ٹی کی بسز کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکلی کچھ ایشوز سننے میں آ رہے ہیں, جس طرح سے آپ تک خبریں پہنچتی ہیں, کیونکہ میں تو موسٹلی فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور وہ انٹائرلی ایک پروونشل میٹر ہے. جی بالکل. تو جو مینوفیکچرر ہے جن سے یہ پروکیور کی گئی ہیں بسز, ان کو اب ہم ہو سکتا ہے وہ کانسپریسی ہو اس میں, بٹ میں اس کانسپریسی تھیوری میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ جو بسز کا ایشو آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی ریزالو کر لیا جائے گا. صحیح. سر یہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے جو جلسے اور جلوس ہیں ان پہ پابندی آئی تو حکومت کی طرف سے کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپوزیشن کا اپنا موقف ہے. ظاہر ہے وہ یہی موقف اپنائیں گے کہ شاید حکومت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں چاہتی ہے جلسے جلوس, کہ جی بہت سارے لوگ نہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ ووٹ نہ مل جائیں. تو یہ ایک چیز جو چل پڑی ہے, جبکہ کووڈ کے حالات ہیں, لوگوں کو اس ٹائم جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال کریں. اتنا پھیل گیا ہے, حکومت سندھ نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے, شام 6 بجے تک جو ہے وہ تمام دکانیں اور چیزیں کھلی رہیں گی. اب اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں, اوور آل اور بات کر لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا آگے؟ اگر یہ جلسوں پہ آپ پابندی لگاتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی کووڈ کا ایشو اتنا پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے, جب سے ہم نے لاک ڈاؤن میں ہم گئے اور لاک ڈاؤن سٹارٹ کیا, جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا, تب اپوزیشن کی طرف سے تب توڑ حملے ہو رہے تھے گورنمنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ کووڈ کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ زیادہ تر وہ جو ایک سندھ کی ریجنل پارٹی رہ چکی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, بلاول بھٹو کی ایک اسپیچ تھی میں جو انہوں نے اسمبلی فلور آف دا ہاؤس پہ کی, تو وہ مسلسل جو ہم رہے پریشر میں رہے. اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, تو اپوزیشن صرف اپنے 2 باقی جلسے جس سے وہ خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے, اب انہوں نے اس عوام کو بھی کنفیوز کر دیا اور اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ شاید یہ کوئی ایک شوشہ ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ہمارے جلسوں کو روکنے کے لیے. یہاں پہ ایک بات اور, یہاں پر ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہماری طرف سے ہوا ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد, کیونکہ 15 نومبر کو یہ الیکشن ہوئے اور 20 تاریخ کو ہمارے ہی ایک وزیر نے وہاں پہ ایک جلسہ کر دیا. یا پھر اس طرح سے ایک آدھ مثال اور دیکھنے میں آئی کہ غالباً ڈاکٹر فردوس عاشق آباد نے بھی کوئی جلسہ, شاید ان کا کوئی ارادہ نہ ہو ایک بڑی گیدرنگ کا, لیکن اتفاق سے ایک بڑی گیدرنگ ہو گئی ہو وہ. لیکن غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بیسکلی ایسے ایشوز کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے دونوں سائڈ سے, کیونکہ کرونا نہ تو کوئی وہ اپوزیشن سینٹرک ہے نہ وہ گورنمنٹ سینٹرک ہے, وہ آپ ڈاکٹر آپ جاتی ہے, وہ انڈسکرمنیٹلی وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا, شروع میں جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت شاید ہم بھی تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس بھی آ جاتے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ ٹیسٹنگ کر رہی ہے یا جو ہمیں کانسپریسی تھیوریز بتائی جاتی تھیں بینگ اے کامن سٹیزن, تو ہمارے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ یہ ٹیسٹنگ سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ کس حد تک ایکوریٹ ہوں گے, یا جو میڈیکل انفراسٹرکچر پہ اس وقت اتنا بوجھ نہیں ہو رہا. لیکن میرے والد صاحب خود 10 دن آکسیجن پہ رہے اس کرونا کی وجہ سے, اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ریکور کیا. تو تب جا کے ایٹ لیسٹ جو لوگ یا جن کے جاننے والے اس چیز سے گزر چکے ان کو تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بالکل
بہت سارے لوگ تو اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں. ماسک کا جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جی 500 روپے فائن کر دیا جائے گا اگر کوئی ماسک نہیں پہنے گا, اس پر بھی کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نظر نہیں آئی. ماسک تو آپ سڑک پہ جائیں آپ خود بھی دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ماسک ویئر کیا ہوا ہے. ہینڈ سینیٹائزر تو لوگ ویسے ہی بھول گئے ہوئے ہیں. تو یہ کیا حکومت کو ہر وقت سخت ایکشن لینا پڑے گا تبھی قوم کو سمجھ آئے گی کہ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو اپنی حفاظت خود کرنے والی بات آ جاتی ہے کہ تو صحت کی بات ہے. اب اس میں ہر چیز میں جو ہے وہ حکومت کو انوالو کرنا, یہ اس چیز کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ شاید میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. نہیں, یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری قوم کا جو سوشل بیہیویئر ہے اوور آل وہ تو ایک بگڑے ہوئے بچے جیسا ہے کہ وہ کوئی جو کوئی ایک ڈسپلن بچہ جو نہ ہو. کیونکہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں ہیں جب آپ پاکستان سے باہر نکلتی ہیں تو کیو بنانے کے لیے کوئی ان کو ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوتا, یا وہاں پہ آپ کو جو ٹریفک کسی ملک کے سوشل بیہیویئر کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ان کا جو ٹریفک سسٹم ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب ہمارے ہاں جب تک آپ ان کو پینلٹی نہ کریں یا جب تک سیریسلی آپ ان کو وہ نہ کریں تو وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ ٹریفک میں بھی وہ ردم نظر آئے یا وہ ڈسپلن نظر آئے. اسی طرح جہاں تک یہ کووڈ سچویشن کی بات آتی ہے تو فارمیلٹی کے طور پہ اگر آپ کو کسی بینک میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تو آپ وقتی طور پہ جو عام ایک کامن سٹیزن کا بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ماسک پہنا اس کے بعد آگے اتار دیا. جی بالکل. اب یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں تو ان کو نہیں پہنا سکتی ماسک, لیکن کم از کم جو سزا و جزا کا کنسیپٹ ہے جہاں پہ سزا والی بات آتی ہے اس سزا کو تو سیریسلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. مگر اگین پھر اگر سیریسلی امپلیمنٹ کیا جائے تو آؤٹریج آتا ہے. آپ ہر بات پہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ تانزنی کا نشانہ بنتے ہیں, یہاں تک کہ جس ایشو کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے تھا, جو ابھی ایک فوتگی کی اطلاع کے حوالے سے بھی الزام جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر لگا دیا گیا کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی, جہاں پہ اگر کسی کی فوتگی کا الزام بھی ملبہ بھی اس کی اطلاع کا ملبہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایسے جب ایسے لیڈر سے پھر کیا توقع کی جائے گی کہ وہ اپنے قوم کو کیا میسج دیں گے یا وہ کس طرح سے اپنی قوم کا وہ بالکل ٹھیک ہے. عبدالصمد صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جی ایل پی جی کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا ہم آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ آ رہی ہے, ایسے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا ہمیں اپڈیٹ کر دیں کہ یہ صورتحال اور یہ معاملات جو ہے وہ کیوں ہیں اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, کیونکہ آپ حکومتی نمائندے آپ بہتر طور پر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ تسلی دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ عوام تک صحیح بات اور صحیح آگاہی ان کو ہونا ضروری ہے. جی مجھے بتائیے گا. سمپلی میتھڈ اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہے کہ سردیوں میں اوبویسلی جو گھریلو صارفین ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ کلیم کرتی تھیں کہ انہوں نے بجلی گھر لگائے اور بڑے بڑے کارخانے لگائے تو وہ موسٹلی گیس کے اوپر یا ایل پی جی کے اوپر انہوں نے شفٹ کیے. اب انڈسٹریل یوزیج جو ہماری پروڈکشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, جس وجہ سے ہمیں باہر سے ایل پی جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جب سردیوں میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی بہت زیادہ تو پھر ہمیں انڈسٹری کو روک کے گھریلو صارفین تک پہنچائی جاتی ہے. اب سمپلی آپ کے پاس 10 یونٹس ہوں اور 20 کی ڈیمانڈ ہو تو کہیں نہ کہیں تو وہ لوڈ شیڈنگ آئے گی. اس سے نپٹنے کے لیے تو لانگ ٹرم پالیسیز کام آ سکتی ہیں. اوور نائٹ یا اس کے سولوشن میں ہم اوور نائٹ تو نہیں جا سکتے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب قلت ہو جاتی ہے تو پھر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آئے دن جو ہے وہ قیمتیں میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیں مہنگائی کا تو نیچرلی ایک کی یونیورسل جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. لیکن ہمارے ہاں اگر سپلائی ایک ہوتا ہے کہ کوئی نیچرلی کسی وجہ سے کوئی فصل کم ہو جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ فلڈ آ جائے جس کی وجہ سے فصل کم ہو تو اس وجہ سے وہ ایک نیچرلی ہوتی ہے. بٹ یہ ہوتی ہے جو کارٹیلز ہوتے ہیں, جو مافیاز ہوتے ہیں, جو مینپولیٹ کرتے ہیں, جیسے چینی کی پروڈکشن ہمارے ہاں ہمیشہ 10 ملین ٹن اوور ہوتی ہے جس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سبسیڈائز کیا. تو ہمیں جو فائٹ کرنی پڑ رہی ہے گورنمنٹ کو وہ ان مافیاز کو کرنی پڑ رہی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنا کام دکھا جاتا ہے. اگر تو یہ کوئی نیچرل کو ریزن ہوتی کہ ٹھیک ہے گندم 5 لاکھ ٹن کم کی پیداوار کم ہوئی ہے, مانا کہ اس بار کم ہو گئی پرائسز
बट थोड़ा सा गवर्नमेंट के एंड के ऊपर जो प्रोक्योरमेंट थी या ऑर्डर्स जो प्लेस करने थे वो इंटरनेशनली डिले हो गया। लेकिन इन चीजों से जो इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को अपने एंड के ऊपर बोल्ड डिसीजन लेने हैं वो उन कार्टेल्स को, उन माफियाज को हमेशा के लिए दफन करना है, तभी जाके ये इशू रिजॉल्व होगा। अदरवाइज ये इशू आने वाली गवर्नमेंट्स भी रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर या वो जो कॉर्पोरेट माफिया है वो कहीं ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, इस पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए कि जो प्रॉपर तरीके से हों और फिर साल हर साल उन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती रहे, ताकि जो है वो मामलात सेटल रहें और आवाम की परेशानी में दिन ब दिन जो है इजाफा होता रहता है। इससे एक ही दफ़ा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बन जाए जिससे जो है वो आवाम की जो है वो जान छूटे और सुकून से जो है वो रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें जो है वो बताया और साथ ही जो है वो तमाम अपडेट्स भी दी। BRT बसेस के हवाले से अब्दुल समद साहब ने जो है वो हमसे वादा कर लिया है कि जी अब इनकी जो भी मामलात हैं वो हल कर दिए जाएंगे और अब ज़्यादा ख़राबी की जो शिकायत हैं वो मौसूल नहीं होंगी। और साथ ही साथ जो है वो कोविड के हवाले से अवाम से अपील भी कर दी है कि अवाम अपना जो है वो बहुत ख्याल करें और एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़े। फिर जब हुकूमत जो है वो किसी चीज़ पर कोई जुर्माना आयद कर देती है या आपको जो है वो मास्क ना पहनने से जो है वो कोई मसाइल होते हैं तो फिर आप हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे जो है वो आप पर कोई चीज़ मुसल्लत की जाए, खुद ही अपनी जो है वो केयर कीजिए। और साथ ही LPG की जो कीमतें बढ़ी उस हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया और साथ ही कहा कि इसको जो है वो कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये माफिया से लड़ने वाली बात है। तो इस पे स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स जो है वो हो रही हैं, बहुत जल्द इंप्लीमेंटेशन इस पे भी हो जाएंगी। इसी के साथ मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक की फौरी बाद जब हम वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा से जो है वो हम बात करेंगे स्कूल्स के हवाले से। काशिफ मिर्जा साहब हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब आप तो कह रहे हैं कि हमने तो स्कूल जो है वो खुले रखने, बंद ही नहीं करने, तो अब ये जो स्कूल आपको बंद करने पड़ेंगे तो फिर ये अब आपने क्या करना है। गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और अभी हम क्योंकि सोशली जो है वो डिस्कशन हमारी जारी थी और अब्दुल समद साहब ने भी हमें जो है ज्वाइन किया, उन्होंने भी कुछ अहम जो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ जहाँ जो खराबियाँ हैं या आने वाले टाइम में जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करने के हवाले से स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स की डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो उन्होंने हमें आगाही भी दी। और साथ ही अभी जो सबसे एक अहम मसला जो इस टाइम बना हुआ है वो स्कूल कॉलेजेस का है जनाब, कि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से तो जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है कि तालीमी इदारे 26 नवंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे और इस दौरान बच्चे ऑनलाइन स्टडी करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो तमाम स्कूल जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो एहतमाम करें और इसको प्रॉपर तरीके से जो है दिसंबर के इम्तहानात भी मुलतवी हो चुके हैं। 9वीं से 12वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो मई या अप्रैल में होंगे और होमवर्क मुकम्मल करने वाले तलबा जो है उनको प्रमोशन के तौर पे जो है वो 50% नंबर भी जो है वो उन इम्तहानात में जो है वो मिलेंगे। यानी कि ये छुट्टियां सिर्फ गुजारनी नहीं है बल्कि घर में बैठ के पढ़ना भी है और जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट करेंगे उनको 50% नंबर भी दिए जाएंगे। मुरादास ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने फैसला मुस्तरद कर दिया है और दफातर में स्टाफ जो है वो आदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूल जो है वो तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे। काशिफ मिर्जा साहब ने जो है वो अपना बयान जारी कर दिया है और वो कहते हैं कि अगर बच्चों को प्रमोट कर देंगे तो नस्लें ख़राब हो जाएंगी। काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे हमने पूछना है कि अब अगर हुकूमत की तरफ से जो है वो बात आ गई है कि 26 से आप स्कूल बंद कर दें और आप कहते हैं हमने स्कूल बंद नहीं करने, तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगी क्या? पहले भी हमने जो काशिफ मिर्जा साहब को जो है वो लिया था, उन्होंने साफ और वाज़ेह कह दिया था कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक जो है वो एक सॉलिड बात नहीं थी। आज तो प्रॉपर तरीके से जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, तमाम SOPs जो है वो दे दिए गए हैं कि जी ये करना है, इस तरह से करना है। तो अब ये क्या करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले? अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद करने के हवाले से क्या कहते हैं आप अपनी जगह पे कायम है अपनी बात पर? हम तो अपनी बात पे कायम है, गवर्नमेंट अपनी बात पे कभी कायम नहीं रही। आपने देखा है एक हफ्ता 10 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और तमाम फेडरल मिनिस्टर सूबाई तालीम ने ये कहा कि किसी भी सूरत में तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन किया जाएगा। और यहाँ तक कहा कि तालीमी इदारे वहाँ वो ऐसी जगह है जो कि मजबूर तौर पे जो है SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद कर रहे हैं जी। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट में जो गुजरा है उनके अपने बयानात हैं। इन हालात में अब यकायक एक हफ्ते में ऐसा क्या तूफान आ गया। तूफान जो आया वो असल आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में लास्ट भी हमने इस्तदा की थी कि आपके जो बड़े बड़े जलसे जलूस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट थी या चाहे वो सियासी पार्टीज थी, ये इन लोगों ने कोरोना फैलाया। और अगर आप खुद कोरोना फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अब भी बात नहीं आ रहे। 2 दिन पहले जो PDM का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है
ऑब्वियसली जब वो लोग घरों में जाएंगे लाखों की तादाद में जो जलसे अटेंड कर रहे हैं, तो वो तो सोर्स आप खुद हैं। अगर गवर्नमेंट उस सोर्स को रोकेगी नहीं और तालीमी इदारे बंद करेंगे तो इससे बड़ी तालीम दुश्मनी और क्या होगी। बच्चा तो तालीमी इदारों ही में खुद महफूज है। इस वक्त घरों में SOPs को इंश्योर नहीं किया गया। मार्केट, पार्क्स या किसी भी जगह जहां बच्चा दोबारा जाएगा वहां तो कोई SOPs को अमल दरामद नहीं हुआ। और हमारे दरवाजे से जैसे बच्चा एंटर होता है, मास्क भी है, सैनिटाइजर्स भी हैं, और फिर वो जो SOPs इंश्योर किए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। तो ये तो बड़ा अलमी है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने जो सबसे खतरनाक चीज की, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, UNO और इवन वर्ल्ड बैंक ने भी जो रेकमेंड किया वो ये था कि पूरी दुनिया में तालीम का जो नुकसान है वो कोविड से बड़ा नुकसान है। बच्चे ड्रॉप आउट बहुत बड़ी शरह में हुए हैं और ये वापस तालीम में नहीं आएंगे। और डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको एक और ये बात बताऊं कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चा तो पहले आउट ऑफ स्कूल था। 5 करोड़ जो पढ़ रहे थे उनमें से 2 करोड़ 61 लाख हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे। इनमें से पिछले 8-10 माह में जब इन्होंने तालीमी इदारे बंद रखे तो 1 करोड़ 30 लाख बच्चे दोबारा तालीमी इदारों में नहीं आए। हमारा 10,000 डॉक्टर साहब, हमारे 10,000 स्कूल जो हैं वो मुस्तकिल बंद हुए। 15 लाख टीचर थे जिनमें से 8 लाख वापस आए हैं। 7 लाख टीचर तालीमी इदारों में वापस जॉब के लिए आए ही नहीं, जबकि हमें 2025 तक मजीद 25 लाख टीचर्स की जरूरत है। सही। तो WHO ने एक तो ये भी एडवाइजरी दी कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासिर होने का खदशा है। अभी तालीमी इदारों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारिस में 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग हुई है और पूरे पाकिस्तान में 500 केस निकले, जिनमें से स्कूल के अंदर हार्डली 80-90 केसेस थे, जिनमें से 90% पब्लिक स्कूलों में थे, जिनमें गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपया SOPs की मद में देना था जो नहीं दिया। अदरवाइज तालीमी इदारे तो सबसे ज्यादा महफूज रहे हैं। तो अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा, आपका ये कहना है कि अगर बिलफर्ड जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का जो है इजरा किया भी जाए तो हर बच्चे के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। बच्चों के लिए जो है वो ये भी मसाइल जो है वो हैं, कहाँ से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कैसे लेंगे। अब जो है वो वालिदैन के लिए एक और खर्चा कि जी वो उनको लैपटॉप लेके दें या ऐसा मोबाइल फोन लेके दें जिस पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके। और फिर अगर वो किसी अपने घर वाले किसी बड़े का जो है वो इतने घंटों के लिए जो मोबाइल फोन लेते हैं तो उनका मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। यानी इंडिपेंडेंट उस बच्चे की ही वो चीज होनी चाहिए उस वक्त में जिस वक्त वो क्लास अटेंड कर रहा है। तो जाहिर है ये भी एक आपने बहुत बड़े जो है वो इशू की तरफ जो है वो निशानदेही की है। इस हवाले से आप जो है वो क्या कहते हैं, और हुकूमत को तो अब ये बात नहीं समझ में आई है, तो अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ये जो आपने बात की ना कि लैपटॉप का, और ये हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के अपने डाटा के मुताबिक सिर्फ 14% वो पाकिस्तानी हैं जिनके पास घरों के अंदर नेट फैसिलिटी है या फिर घरों के अंदर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर इस तरह की फैसिलिटी है। 86% के पास सीरियसली ये फैसिलिटी ही नहीं है। फिर आप ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं है, ना मेरा टीचर तैयार है, ना मेरा पेरेंट तैयार है, ना बच्चा तैयार है। सही। और क्लास रूम इन्वायरमेंट का नाम होता है क्लास रूम। लैपटॉप के ऊपर ये आप फेसबुक और जो सोशल एप्स हैं वो एंजॉय करने के लिए तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उसको क्लासरूम एनवायरनमेंट या स्टडी के लिए नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में इतना जबरदस्त सिस्टम है ऑनलाइन का, लेकिन उन्होंने भी उसको ऑप्शनल एक एडिशनल चीज रखी है। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है कोई भी दुनिया में ग्रोथ नहीं करता। सही है। अब आधे बच्चों को समझ आता है, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि क्लास में हो क्या रहा है। वो बिल्कुल आपने एनवायरनमेंट की बिल्कुल ठीक बात की है कि वैसे जो है माहौल दिया जाएगा, एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चे जो है वो उसमें जो है वो अपने आप को जो है सिक्योर महसूस करेंगे और तालीम हासिल करेंगे। ऑनलाइन में तो उनके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो उनका रूम ही है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, या वो ड्राइंग रूम ही है, वहाँ वो क्लास का तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। तो साइकोलॉजिकली तौर पर भी आपने ये बड़ी बात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं कि जहां जहां पे ये एडवाइजरी आई थी कि तालीमी इदारे बंद ना किए जाए, तो किसी भी एक मुल्क में सेकेंड वेव में तालीमी इदारों को नेशनल लेवल के ऊपर बंद नहीं किया गया। हाँ, जहां पे आपको जरूरत महसूस हुई, बहुत से मुल्कों ने जो है वो माइक्रो लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन किया है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि पूरे मुल्क की मैशियत को मफलूज करना, तालीम को मफलूज करना किसी के हाथ में नहीं। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर का भी ये विजन ये था, वो खुद फरमाते थे कि हम माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। आपने जो है जलसे जुलूसों को तो कंट्रोल करना ही नहीं है, लेकिन जो तालीम से रिलेटेड या जो मैशियत से रिलेटेड अदारे हैं या सेक्टर्स हैं,
उनको अगर आप बर्बाद कर देंगे तो इसकी रिकवरी तो है ही नहीं। मेरा बच्चा जो है सही लो कॉस्ट स्कूल से जो ताल्लुक रखते थे, वो बहुत से ऐसे हैं जो मुश्किल तालीम छोड़ के छोटे मोटे कारोबार, छोटे मोटे कामों में लग चुके हैं, अर्निंग हैंड बन चुके हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार है, वो तो कभी वापस नहीं आएगा। जिनमें अक्सरियत हमारी बेटियों की है, और बेटियों की तालीम जो है नस्लों की तालीम होती है। अगर हमारी जो बेटियां हैं वो तालीम से महरूम रहेंगी तो इसका वादा कैसे हम करेंगे? गवर्नमेंट को तो इसकी परवाह है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो बात जब करते हैं ना, हमने अपने बच्चों को बचाना है, तो ये बेसिकली आप अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है हमारे पास? क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारे पास? लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपके सामने है। यूटर्न कितने यूटर्न लेंगे और इसके ऊपर जो है वो फख्र भी करेंगे और डटाई के साथ खड़े रहेंगे। बर्बाद तो हमारे औलादें हो रही हैं। 7.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जिसने कल को इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, वो अगर नाअहलों की तरह या जहालत के समंदर में गर्क हो चुके होंगे तो उनकी क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास? वो स्वाय बंद कर दो हर चीज जिसका कोई हल नहीं है, उसको बंद कर देना, ये तो कोई हल नहीं है। प्लानिंग होती है नेशनल लेवल के ऊपर। जब प्लान ये हो कि आप अब्रप्टली जो है अगले एक हफ्ते के अंदर विदाउट गिविंग एनी नोटिस आप बंद कर देते हैं, तो फिर उसमें मुझे बताएं। और काशिफ साहब, आपके पास क्या श्योरिटी है कि आप जो ये 1 महीने के लिए तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं, तो 11 जनवरी को ओपन कर रहे हैं, तो 11 जनवरी के बाद जो है वो कोविड कहीं छुप आ जाएगा और ये बच्चे फिर दोबारा से रेगुलर हो जाएंगे? अगर फिर खुदा ना खास्ता इसी तरह के मसाइल रहे तो आप ये तो अभी मिड तक जो है वो 2021 के मिड तक जो है वो वैक्सीन के आने की कोई तला इतनी खास मौजूद नहीं है। ट्रायल्स तो क्लिनिकल ट्रायल्स तो हर जगह पर ही हो रहे हैं, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि 2021 भी जो है वो आधा चला जाएगा। उसके बाद जाके हम ये इस पर जो है वो देखेंगे कि इनकी तालीम का जो है वो बच्चों की क्या करना है, टाइम टू टाइम जाया होता चला जाएगा। यकीनन, क्योंकि इनके अपनी औलादों का तो ये इशू नहीं है, उनके बच्चों को घर में से जो है ट्यूटर भी मिल रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिल रही है। और जो अभी आपने बात की कि ये जनवरी तक, मैं आपको ये इस बात की इनकी बातों से जो हमारा तजर्बा है और इतलात है वो ये है कि ये मई तक की क्यों बात कर रहे हैं कि मई का सेशन एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये इसको एक्सटेंड करेंगे मई तक छुट्टियां, और उसके बाद आ जाएंगी आगे समर वेकेशन। जब समर वेकेशन के बाद ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम का ड्रामा ये चला रहे हैं, इन्होंने कहना है कि जी अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो चूंकि अब आ गया सितंबर से चलेगा, लिहाजा उतनी देर तक छुट्टियां हैं, तो हमें तो काशिफ साहब अब ये छुट्टियां आप लोग कबूल कर रहे हैं? आप लोग अपने जो प्राइवेट स्कूल बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल जी। देखिए जी, इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन बहुत वाज़ेह है। हम अपनी औलाद की तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रखेंगे, और इस हवाले से जो फाइनल जो है वो हमारा इजलास जो है कल होगा, और उसके बाद हम अमलन जो है उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है, तालीम का सिलसिला बंद नहीं होगा, तदरीस जारी रहेगी। गवर्नमेंट ने हमें गिरफ्तार करना है, जेलें भरनी है, कैद और सूबत की तकलीफ हमें मंजूर है, लेकिन अपनी औलादों का जो 25 आर्टिकल के तहत तालीम का आईनी हक है वो इंशाल्लाह हम देखे रहेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब आपका, आपने ज्वाइन किया और आपने हमें जो है साफ और वाज़ेह अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया कि हम बच्चों का मजीद नुकसान नहीं होने दे सकते। बच्चे जो है वो इसी तरह तालीम हासिल करते रहेंगे। इदारे बंद करने की अभी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, लेकिन कल के इजलास के बाद जो है वो हतमी तौर पर फैसला जो है वो सामने आ जाएगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी, कि वो क्या कर रहे हैं या क्या उनकी नेक्स्ट प्लानिंग है। बहरहाल सदर की बात आपने सुन ली है, होगा वही जो उन्होंने कह दिया है, और सिलसिले जो है वो आगे वही होंगे। वो तो नहीं चाहते किस तरह से हो, लेकिन अगर कोई और स्ट्रैटेजी कल तक प्लानिंग हुई तो वो फिर हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और कहाँ 2 घंटा जो है वो गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता कि जो है वो 2 घंटे जो है वो किधर तक जो है वो गुजर गए हैं। इसके साथ जो है वो एक और न्यूज़ हमारे पास जो है वो है, और वो ये है कि जहांगीर तरीन को शुगर मिल ऑडिट के लिए मुंतखब करने का नोटिस मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, जी हाँ। और ये तफसीलात के मुताबिक जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने GDW शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत की है, और समाअत दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो शहजाद अताउल्ला इलाही एडवोकेट जो पेश हुए हैं, उन्होंने अदालत को बताया है कि बाकायदा तौर पे इनकम टैक्स भी अदा करते रहे हैं और इनकी मिल्स किसी किस्म की ना दहिंदा नहीं है। FPR ने यके बाद दीगरे इनकम टैक्स की रिकवरी के जो है वो 3 नोटिस भी भेजे हैं,
اور انکم ٹیکس کی جو عدم ادائیگی کے الزام پر ان کی ملز کو جو ہے وہ آڈٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تو وکیل نے یہ بھی بتایا کہ قانون کے مطابق ان لینڈ ریونیو کو شوگر ملز کے گزشتہ سالوں کا آڈٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ایف پی آر کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی سے روکا جائے اور ایف پی آر کے 16 ستمبر 29 ستمبر اور 22 اکتوبر کے نوٹس جو ہیں وہ کل عدم قرار دیے جائیں. تو عدالت نے درخواست پہ حکم امتناعی جاری کر کے ایف پی آر سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا ہے. اب یہ یاد رہے کہ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے جہانگیر ترین کی شوگر مل کو جو ہے وہ آڈٹ کے لیے منتخب کرنے کے خلاف درخواست دوسری عدالت بھجوانے کی سفارش کی تھی اور وہ اس درخواست کو جسٹس جواد حسن کے روبرو سماعت کے لیے پیش کیا جائے کیونکہ وہ پہلے ہی اس نوعیت کے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں, وہ بہتر طور پہ فیصلہ دے سکتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین شوگر مل آڈٹ کے لیے منتخب کرنے کا نوٹس جو ہے وہ فی الحال معطل کر دیا گیا ہے. اب مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کو جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ لیٹسٹ خبروں کے ساتھ, لیٹسٹ جو ہے وہ اپڈیٹس کے ساتھ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے, زبردست معاملات کیا ہیں, کچھ جو ہے وہ موویز کی اچھے اچھے ٹریلرز کے ساتھ اور شوبز کی کچھ گرما گرمی اور گہما گہمی کی کے ساتھ. تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور آپ مجھے کیسے بتائیں گے, کمنٹ کریں گے, اپنے پیارے پیارے میسیجز ملیں گے, وہ مجھے جو آپ کے اتنے سارے